آئندہ 24 گھنٹے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قیمتوں کا اطلاق 21 جولائی کے لیے کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے انکوائری کے بعد ایم ایس میو ہسپتال مدبر ریحان کو رہا کر دیا۔ مبینہ آڈیو اور ویڈیو فورینسک جانچ کے لیے لیبارٹری بھجوا دی گئی۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق ایم ایس کو پیش نہ ہونے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ کرپشن سے متعلق سوالات پر ایم ایس تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اینٹی کرپشن نے ایم ایس کے ڈرائیور کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ آئندہ چند روز میں ایم ایس کو دوبارہ سمن کے ذریعے انکوائری کے لیے طلب کیا جائے گا۔ مانسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ کئی روز سے جاری ہیٹ ویو اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گوجرے راوی میں سب سے زیادہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہا۔ بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہونے پر کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا موجودہ اسپیل 24 جولائی تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ لاہور میں بارش کے دوران 2 مختلف حادثات میں ایک شخص جاں بحق 7 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق شاد باغ کھوکھر روڈ پر کرنٹ لگنے سے 22 سالہ عدنان جاں بحق ہوا، جبکہ دوسرا واقعہ نینسک کے علاقے میں پیش آیا، جہاں گھر کی دیوار گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جن میں ایک خاتون کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ رنگ روڈ کے قریب تیز رفتار ٹرک فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 40 سالہ رفیق اور 30 سالہ اعجاز شامل۔ زخمیوں کی شناخت 18 سالہ وسیم اور 19 سالہ صالح حمزہ کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق دونوں افراد کی لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ دریائے چناب میں ہنبرالہ، خانکی اور قادر آباد پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران میں دریائے جہلم میں منگلہ پر نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب کا امکان۔ پنجاب کے مختلف دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ۔ دریائے راوی کے اہم مہلکہ نالہ ڈگ میں کنگرا برج کے مقام پر 10,193 کیوسک پانی کے ساتھ نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں ہنبرالہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث معمول کے مطابق بہاؤ سے نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 1,10,355 جبکہ اخراج 88,082 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,33,000 کیوسک تک پہنچنے سے درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ اخراج معمول کے مطابق جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جدید سیویج انفراسٹرکچر اور عوامی سہولت کا منصوبہ۔ ٹنل بورنگ ٹرنچ لیس ٹیکنالوجی سے سیویج لائنوں کی تعمیر کا ہوگا جلد آغاز۔ لاہور میں 32 کلومیٹر سے زائد سیویج لائنیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بچھائی جائیں گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی بریفنگ۔ دھرمپورہ سے گجرے راوی تک سیویج نظام بچھایا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ بولے، منصوبے کے آغاز سے قبل شرائط مکمل کی جائے۔ ایک اور زیر زمین پارکنگ پلازا بنانے کا منصوبہ۔ متعلقہ فورمز کی منظوری کا منتظر۔ بھارتی گیٹ کے قریب جدید زیر زمین پارکنگ پلازا تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی۔ ٹیپا، پی این ڈی اور پنجاب حکومت نے پارکنگ پلازا کی تعمیر کی تاحال منظوری نہ دی۔ پنجاب حکومت کے بجٹ 2026-27 میں زیر زمین پارکنگ پلازا کے لیے مکمل فنڈز مختص نہ ہوئے۔ پارکنگ پلازا کی تعمیر کے لیے اراضی ایکوائر کرنا منصوبے کی راہ میں رکاوٹ۔ منصوبے کے لیے فنڈ پر قائم دکانیں مسمار کرنا ناگزیر۔
رواں مالی سال مہنگے تیل کی درآمدات کم کرنے کے لیے تجاویز تیار، عالمی مارکیٹ کی متوقع مہنگائی پر حکومت کے اہم فیصلے متوقع، مہنگا درآمدی تیل ذرائع مبادلہ ذخائر پر بوجھ بننے لگا، وفاقی حکومت کی جانب سے دوبارہ اہم انتظامی پابندیاں لگانے کی تیاری، ہفتہ وار 3 چھٹیوں کی تجاویز زیر غور، گزشتہ مالی سال میں تیل درآمدات پر $16.86 ارب خرچ ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں استحقاق اور جوڈیشل کمیٹی سے متعلق معاملات پر بحث، اسپیکر ملک محمد احمد خان کا تحریک پر غور اور حکومت کا موقف لینے کا اعلان، کہا متعلقہ تحریک پہلے بھی موصول ہو چکی ہے، مصروفیات کے باعث جائزہ نہ لے سکے، ڈی پی او قصور کا معاملہ ان سے منسلک ہونے کے باعث انہوں نے خود کو اس کارروائی سے الگ رکھا، جوڈیشل کمیٹی کا مقصد ارکان اسمبلی کے استحقاق سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا ہے، اس سے کسی قسم کے عدالتی اختیارات حاصل نہیں۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے کہا کہ پنجاب کے افسران اس معاملے کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ مؤثر انداز میں کام نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس، ڈی پی او قصور آفتاب پھلروان کمیٹی کے سامنے پیش، جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا، جوڈیشل کمیٹی نے ڈی پی او قصور کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا، جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس اب اگلے پیر ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں دوہری شہریت کے حامل سرکاری ملازمین سے متعلق قرارداد جمع، دوہری شہریت رکھنے والے افراد پر سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ، قرارداد نون لیگی رکن امجد علی جاوید نے جمع کروائی، تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق تقریباً 24,000 حاضر سروس سرکاری ملازمین دوہری شہریت رکھتے ہیں، سرکاری افسران ہر قسم کی فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتے ہیں، قرارداد میں دوہری شہریت رکھنے والے افراد پر ملازمت حاصل کرنے کی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ ہائی کورٹ نے بجلی کے میٹر، بلنگ تنازعات اور تکنیکی معاملات پر سول عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم کر دیا، ٹیسٹنگ رپورٹ، کیلکولیشن اور میٹر ریڈنگ کے تنازعات الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس بھیجے جائیں، بجلی کے میٹر کی درستی، تیز یا سست چلنے کے تکنیکی فیصلے صرف الیکٹرک انسپیکٹر کر سکتا ہے، بجلی چوری اور فراڈ کے کیسز میں سول عدالتیں شواہد کی بنیاد پر سماعت کا اختیار رکھتی ہیں، اگر بجلی کمپنی کا اقدام غیر قانونی یا فراڈ پر مبنی ہو تو سول عدالت مداخلت کر سکتی ہے، فیصلے کا متن۔ اسلام آباد کے 4 علاقائی کرکٹ کلب زونز کے الیکشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت، ہائی کورٹ نے درخواستوں پر پی سی بی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا، پی سی بی کے وکیل کو ہدایات لے کر 27 جولائی کو پیش کرنے کا حکم، عدالت نے درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے 27 جولائی کو ہونے والے الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی، جسٹس احمد ندیم ارشد نے شکیل احمد شیخ سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سیشن کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ، عدالت نے وکیل کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے ایسوسیٹ وکیل کی استدعا کو مسترد کر دیا، عدالت نے 22 جولائی تک متفرق درخواست پر دلائل طلب کر لیے، ایڈیشنل سیشن جج الماس غنی نے شہباز شریف کے حد تک عزت کے دعوے پر سماعت کی۔